السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میڈہلّی مینا مسجد بنگلورو میں منعقدہ ہونے والے ایک پرنور اور روحانی اجتماع کی، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بابرکت پروگرام حضرت مولانا ہمایون رشادی کی صدارت میں نہایت شاندار انداز میں انعقاد پذیر ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا افضل حسین رشادی و قاسمی نے سیرت طیبہ پر نہایت مؤثر اور پرجوش خطاب فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے کامل نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق، کردار اور عمل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ پروگرام کے مہمان خصوصی تھے جناب الحاج ذوالفقار احمد ٹپو، چیئرمین کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی بنگلور۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حج کے انتظامات کے سہولیات اور حکومت کرناٹک کی جانب سے کی جانے والی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مینا مسجد کے صدر سید اظہر صاحب نے بھی فرمایا کہ مسجد میں ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جو مینا مسجد کا میلاد کا فنکشن بہت کامیاب رہا۔ الحمدللہ ہمارے حضرت بالخصوص مولانا ہمایون حضرت نے اس جلسے کو بلائے تھے، اور وہ بالخصوص حج کے بارے میں بولنے کے لیے بولے تھے۔ تو میں جب سے چیئرمین بنا، جو ہمارے قائد BZ ضمیر احمد خان صاحب، ان کی کوششیں، ان کی محنت سے انہوں نے دوسری مرتبہ بھی میرے کو حج کمیٹی چیئرمین بنائے، تو تب سے لے کے الحمدللہ حاجیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، حاجیوں کی جو خدمت چل رہی ہے، الحمدللہ پورے اعتبار سے تمام ہمارے لیڈرز کا تعاون ہے، اور ہمارے علماء اکرام کا بالخصوص تعاون ہے۔ ہمارے حج منسٹر رحیم خان صاحب کا بھی تعاون ہے، ہمارے سینئر لیڈر MLC جناب پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد صاحب، اور جتنے بھی مسلم MLAs ہیں، ہمارے رضوان ارشد صاحب، ہمارے حارث صاحب، ہمارے MP جو حج کمیٹی کے ممبر ہیں نصیر حسین صاحب، اور تمام پورے جتنے بھی MLAs، اور آصف ہمارے جو عرفان پٹھان، پورے حج کمیٹی کے لیے بالخصوص جو تعاون دیے ہر مرتبہ ہمارے ضمیر صاحب کی قیادت میں، ضمیر صاحب کی لیڈرشپ میں، الحمدللہ بہت کامیاب رہا حج 2025۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے حج 2026 کا آلریڈی 17,000 اپلیکیشن فارمز آئے ہیں، جس کے اندر اب تک پہلی قسط میں 7,500 حجاج اکرام سیلیکٹ ہوئے، پھر سیکنڈ اس میں 3,417 ہم کو الاٹ ہوئے، اب پھر تھرڈ 1,250 ہم کو الاٹ ہوئے۔ تو میں کوشش یہ ہے کہ میری پورے جتنے بھی ہمارے 17,000 جو اپلیکیشنس ہیں، ابھی 8 سے ابھی 9,000 پینڈنگ ہے، ویٹ لسٹ ہے، تو ان کا بھی اگر ہو گیا تو انشاءاللہ 9,000 تک کا بھی میری کوشش وہی ہے۔ اس میں جو جج جا رہے ہیں ان کے لیے صحت کو لے کر نئے گائیڈ لائنس جاری ہوئے ہیں حکومت سعودی کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی وہ جو کووڈ کے بارے میں یا کرونا کے بارے میں تھوڑے انجیکشنز کے بارے میں بولیں، ابھی اس کے اوپر پوری طریقے سے وہ کلیئرٹی نہیں آئی ہے کب کرنا، بلکہ جو حج کا فارم فل اپ کرنے کے ٹائم پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ امپورٹنٹ ہے کر کے بول کے، لیکن ابھی حج کا لمبا عرصہ ہے، ابھی لمبا یہ ہے۔ اس مرتبہ ہم کو کرناٹک سے جتنے بھی جا رہے ہیں، سیکنڈ فیس مل کے ہیں ہم کو، جو ڈائریکٹلی جدہ جائیں گے اور احرام کی حالت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ 9,000 جو پینڈنگ ہیں، کتنی امیدیں ہیں اور کتنے ایڈ ہو سکتے ہیں؟ اب تک دیکھیے 9,000 کے اندر اب تک 4,700 کلیئر ہو کے ہیں، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ میں تو پورے چلے جائے، وہی میری کوشش ہے، اور وہی ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ہمارے ضمیر احمد صاحب بھی وہی یہ کہیں کہ پورے بھی جانا بول کے، تو وہی کوشش ہے انشاءاللہ ہماری۔ اور اس بار کرناٹک کے اندر بڑی خوشی کا بھی یہ ہے کہ اس مرتبہ منگلور کے اندر ایک نئی حج کمیٹی کا شروع ہو رہا ہے، اور گلبرگہ میں بھی ایک نئی آ رہی ہے۔ یہ سب ہمارے لیڈر جناب BZ ضمیر احمد صاحب کی کوششوں سے، اور ہمارے رحیم خان صاحب کی سے پوری طرف یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ کرناٹک کے اندر پہلی مرتبہ یہ کام ہو رہا ہے، اور حج بلڈنگ میں بھی انیکس بلڈنگ
کا تعاون ہو رہا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ایک حج کانفرنس حج کانفرنس یا حج سیمینار کرنے والے ہیں، جس کے اندر ساؤتھ انڈیا کے پورے چیئرمینس کو انوائٹ کر رہا ہوں، اور جتنے بھی ٹریول ایجنٹس ہیں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں، اور جتنے بھی ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، ایکس چیئرمینس ہیں، ان کو بھی انوائٹ کر کے حج کو اور کس طریقے سے اچھی طریقے سے حجاج اکرام کو عافیت کے ساتھ جا کے عافیت کے ساتھ آنے کے لیے جو بھی وہاں مرحلے ہوتے ہیں وہ مرحلے کے اندر عافیت کے ساتھ حج ہو، یہ کوشش ہے۔ تو اس لیے حج سمیرہ یہ فرسٹ ٹائم کرناٹک میں انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ڈیٹ طے نہیں ہوا، ہمارے ضمیر صاحب کا ڈیٹ لے کے انشاءاللہ ڈیٹ طے کریں گے۔ انسٹالمنٹ کے اس بارے میں کچھ بولا؟ انسٹالمنٹ ہمارا فرسٹ انسٹالمنٹ 1,50,000 پر 2,000 کا ہو گیا، اور سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی وہ بولیں 1,25,000 کا 31 یہ اس منتھ کے 31 تک کے ٹائم دیکھیں۔ تو میں تمام یہ میڈیا کے ذریعے سے تمام جو حج کو سلیکٹ ہو کے ہیں سیکنڈ قسط بھی آپ مہربانی فرما کر 30 پر 1 تاریخ کے اندر بند دیجیے۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم مینا مسجد میٹھڈہلّی میں موجود ہیں۔ آج الحمدللہ سیرت النبی کا جلسہ انعقاد کیا گیا تھا، بڑے اچھے پیمانے پر الحمدللہ کیا ہے۔ اس طرح ہر محلے میں سیرت النبی کا جلسہ ہوتے رہے گا تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، نوجوان لڑکوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر ہمارے آقا کی سیرت زندہ ہوگی، آقا کی سنتیں زندہ ہوگی، آقا کے تعلیمات زندہ ہوگے۔ اس طرح ہر مسجد کی کمیٹی والوں کو چاہیے کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے انعقاد کرتے رہے، تاکہ امت میں فائدہ ہو اور امت کے لیے الحمدللہ اس کا فیض پہنچتے رہے۔ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیرت النبی کے جلسے کے انعقاد نہیں کرتے رہیں گے تو ہماری نوجوان نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آقا کی سیرت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے لوگ اس سے معروف نہیں رہیں گے، معلوم بھی نہیں رہے گا، جس کی بنیاد پر بہت بڑا امت کا نقصان ہوگا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں مینا مسجد کی ٹرسٹیوں کو، خصوصی طور پر مینا مسجد کے صدر الحاج معین الدین صاحب کو، کہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اسی طرح یہاں کے امام و خطیب حضرت مولانا ہمایوں صاحب رشادی دامت برکاتہم، انہوں نے الحمدللہ انعقاد کیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بار بار اس طرح جلسہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، مسلمانوں میں بیدار ہوتے رہیں گے، مسلمانوں کے اندر آقا کی محبت، آقا کا عشق جاگتے رہے گا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رہے گی۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ آج آپ کی اسپیچ میں اخلاق کے اوپر زور دیا۔ جی ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمی بہت زیادہ دیکھنا جی کہاں چھوٹ گئی؟ تو اس وقت میں جو ہے میں درخواست کرتا ہوں ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ اگر اولاد کی نگرانی کریں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد کی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہیں سے ہمارے ماں باپ کی چھوٹ ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر اخلاق کی گراوٹ اور کیریکٹر کی گراوٹ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے، وہ ماحول میں بہت سی برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ آج آدمی برائی کرنے کو گناہ نہیں سمجھنا۔ آج ایسے باطل نے ایسی چیزوں کو لا کر پیش کیا، گناہ کو بھی آج مسلمان گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ کو عیب نہیں سمجھ رہا۔ گناہ کی حقارت اور گناہ کو حقیر سمجھنا، گناہ کو گن سمجھنا آج مسلمان معاشرے میں ختم ہو گیا ہے، ایک رواج بن گیا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ مسجد کی کمیٹی والے ہیں اور مسجد کے خطیب حضرات ہیں، مسجد جتنے تنظیمیں والے ہیں، کمیٹی والے ہیں، اور اسی طرح محلے کے نوجوان طبقہ ہے اور محلے کے ذمہ دار ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر لائن سے، ہر طرح سے، ہر جگہ اگر محنت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں قابو پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے 4 قسم کے ہمارے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ان کو مکاتب میں بھیج کر ان کے ذریعے سے بچوں کا ایمان عقیدے کی درستگی ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو بھی ویکلی کنسلٹیشن ہو، ویکلی سمجھایا جائے۔
اور اسی طرح تیسری چیز جن کی شادیاں قریب ہوتی ہیں ان کو بھی نکاح کونسلنگ کا ایک پروگرام بھی یہاں پہ ترتیب بنایا جائے تاکہ نکاح کے بعد جو حالات آتے ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بڑے مردوں کے لیے بڑے مستورات کے لیے بھی اس طرح اصلاح معاشرے کے جلسے سیرت النبی کے نام پر انعقاد کر کے اصلاح معاشرے کے عنوان پروگرام ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ خصوصی طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف کالج کے یونیورسٹی کے لڑکیوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو پوائنٹ بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر باطل ہمارے مسلمان نسل کو اچک رہا ہے۔ باطل ہمارے مسلمان بچے بچیوں کو وہیں سے ٹارگٹ بنا کر ہمارے بچے بچیوں کو برباد کرنے کے پلان کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اسکول اور کالج کو ہی بنیاد بنا کر ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت کے بارے میں سوچیں۔ علماء کہتے ہیں اس وقت میں ضرورت ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے سد باب کے لیے جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو زہر ہمارے مسلمان بچے بچیوں میں داخل کیا جا رہا ہے، وہ زہر سے بچانے کے لیے مکاتب کا نظام ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کا، نوجوانوں کو تربیت کرنے کا ویکلی سنڈے کی ترتیب پر ہے۔ اصلاح معاشرے کے پروگرام ہوتے رہیں، نکاح کونسلنگ کے پروگرام ہوتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بچے گا۔ اور اس کے لیے مسجد کے کمیٹی والے بھی ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، تمام تنظیمیں والے ہیں، اور اسی طرح جو امام و خطیب ہوتے ہیں ان کی سب کی ذمہ داری ہے۔ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بچے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ فرمائے سر، مینا مسجد میں آپ کی خدمات کب سے جاری ہیں اور کیا کیا یہاں پر پروگرامس ہوتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس مسجد میں تقریباً 15 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ صدر تھا، ابھی صدر ہوں الحمدللہ۔ ہمارے امام صاحب کی رہبری میں اور کے حساب سے ایک دوستی کے حساب سے پورا الحمدللہ مسجد کا مکمل کام بھی کر کوئی، اور ساتھ میں بازو میں مدرسے کی جگہ جو خالی تھی اس میں اچھی عمارت بنا کوئی۔ عمارت میں جو ہے ایک مکتب چل رہا ہے مدرسہ صراط النجات کے نام سے، جس میں لڑکی اور لڑکے الگ الگ ان کو وہاں پڑھتی ہیں۔ ساتھ میں ایک کلام اکیڈمی بول کو ایک انسٹیٹیوٹ شروع کر کوئی، جس میں سیکنڈ PUC اور نیٹ کی کوچنگ چل رہی ہے، جس میں ہمارے معاشرے کے مطلب خاص کر ہمارے مسلمان جو لیکچررس ہیں انہوں بھی ان کی خدمت ادھر دے رہی، اور ساتھ میں آئندہ اور انشاءاللہ اگر ہمیں ادھر رہیں تو حساب سے SSLC کوچنگ شروع کرنے کا ہے نیکسٹ ایئر سے، اور خاص طر ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا ایک ہمارا ایک عزائم ہے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کی دعا سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور ایک ساتھ میں ایک مینا کلینک پول کو شروع کرنے والے ہیں، جس میں مفت سے جو بھی علاج ہونے کا ہے وہ مفت میں کرنے کا، علاج کرنے کا۔ جی یہ بھی مفت میں کر رہے ہیں۔ نیٹ کا جو بھی ایک پروگرام چل رہا ہے تو 2 گھنٹے کی کلاسز چل رہی ہیں روز، اس میں پورا مفت میچ ہے، 5 گھنٹے سے لے کر 7 گھنٹے تک چلتا ہے۔ یہ صرف محلے کی حد تک ہے یا باہر؟ نہیں، باہر تک۔ اور خصوصی اس میں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں آن لائن اور آف لائن بھی چلتا ہے۔ اور آن لائن کے حساب سے دیکھا تو آپ کو UP کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، گلبرگہ، رائچور، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ادھر۔ آن لائن کلاسز ہمارے نیٹ کے کلاسز جو چل رہی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اور بہت سارے ادھر ہیں، 5% تو غیر قوم بھی ادھر ہماری کمیٹی مطلب اکیڈمی میں ہماری۔ پروگرام میں کون شامل رہے، کیا پیغام ہے؟ جی، آج کے جو سیرت النبی کا پروگرام تھا، جس میں ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب ٹیپو صاحب بھی آئے تھے، جس میں ہمارے مفتی صاحب افضل حسین صاحب جو تھے نا، بڑی اچھے انداز سے سیرت کے بارے میں بڑا اچھا بیان دیے، تو اس کے بعد ہمیں بہت شکریہ حضرت کا، اور اس سے ہمیں جو بھی حضرت جو بولیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، چیئرمین صاحب جو ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں، وہ بھی ایک بہت اچھے انسان، ہمیں تقریباً ان کو بھی ہم 10-15 سال سے جان رہے ہیں ان کو ابھی، اور انہوں بھی جو خدمت جو گئے سال سے جو حج کمیٹی میں جو بدلاؤ دکھے بہت اچھے انداز سے انہوں کر کو ہیں انشاءاللہ، اور کیا جو جتنے سال بھی انہوں حج کمیٹی کے چیئرمین رہتے ہیں انشاءاللہ ویسے اور اچھی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، میرا نام سید اظہر اور معین کے نام سے جانتی سب سے۔